بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایک بھائی نے سوال کیے ہیں کہ اللہ ایشور کون ہے اور انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے، انسان کا جیون کیا ہے۔ ان سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے اور بھائی ویڈیو کو پورا سنیں، جیون کا مقصد پہچانیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور اس امتحان میں ہم فیل ہو جائیں۔ زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ ہمارا بنانے والا ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے سب سے پہلے ہمیں جان لیں کہ اللہ ایشور، دھرتی پہ جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے ہیں۔ قسم ہے کائنات کا مالک ایک ہے، کہ یقیناً ساری دنیا کے انسانوں کا مالک ایک ہے مارگ پر ہو اور یہ اور پربھتوشالی وہ ہر شے کا بنانے والا ہے اور وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی، ساودھان کرو، ایک ایسی نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ ساودھان نہ کیے گئے تھے وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے۔ کچھ نہ تھا، اللہ تھا، اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے۔ خاص طور پر ہم اپنی بات کریں گے کہ انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان اور جنات کا امتحان لیا ہے۔ چنانچہ جنات ہمیں دکھتے نہیں ہیں، ان کی تو بات نہیں کر رہے ابھی ہم، پہلے انسان کی بات کریں گے کہ انسان کے شریر میں مین چیز روح ہے۔ روح سے کرم کرانے کے لیے یہ شریر بنایا ہے اللہ نے، شریر کا کھول چڑھا دیا ہے اور اس دنیا کے اندر ہمارے لیے ساری کھانے پینے کی، شریر کی جو بھی غذائیں ہیں وہ اس دھرتی میں سے پیدا کر دی ہیں۔ بات کو سمجھ کے سنیں تاکہ جلدی سے ہوش میں سمجھ میں آئے، کیونکہ جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو اب اسی حساب سے ہم سمجھیں کہ ہم جو روح کیا ہے، میں جو بول رہا ہوں، میری آواز جو تمہارے کان سن رہے ہیں، یہ روح ہے، یہ آتما ہے، اور یہ جو میں نے اپنی کھال پکڑ لی یہ شریر ہے۔ تو شریر تو مٹی میں مل جائے گا لیکن روح نہیں مرتی۔ روح کو، آتما کو اللہ تعالیٰ شریر سے پہلے ہی نکال لیتا ہے اور پھر دنیا کے لوگ شریر کو بعد میں مٹی ملاتے ہیں۔ اب روح کیا ہے، روح کیسے بنی؟ جب قرآن حدیث سے ہم چیک کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے، یعنی کہ میں جو بول رہا ہوں اللہ نے مجھے ایک حکم سے پیدا کر دیا۔ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کر دیا۔ روح اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ ایک مالک ہے، وہ موت سے پوتر ہے، وہ بنانے والا ہے، ہم اس کے بنے ہوئے ہیں، اور بنی ہوئی چیز بنانے والے کی ہر پرکار سے محتاج ہوتی ہے، اس کے سامنے بے بس ہوتی ہے۔ اب اللہ نے روح کو پیدا کر کے اس روح کو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں کس گاؤں میں جاؤں گا یا جاؤں گی، کس شہر میں جاؤں گا یا جاؤں گی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس خاندان میں میں جاؤں گا یا جاؤں گی، لڑکا ہو یا لڑکی، کس گھر میں جاؤں گا یا جاؤں گی، کس ماں باپ کے یہاں مجھے پیدا ہونا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں طے کرتا ہے بندے کو، چونکہ اللہ بنانے والا ہے تو اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ کس خاندان میں، کس گاؤں میں، کس شہر میں، کس گھر میں، کس ماں باپ کے یہاں کون سی روح کو پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس روح کو کہاں پیدا کیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس کے یہاں پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کس گاؤں میں، کس شہر میں، کس گھر میں، کس ماں باپ کے یہاں پیدا ہونا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی پر انسان جو لوگ ظلم جاستی کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، یہ سچائی سے بڑے اندھے ہیں۔ اے انسان، تجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں پیدا ہوں گا،
میرے ماں باپ کون ہوں گے، میری کون سی بستی ہوگی، کون سا گاؤں ہوگا، کون سا شہر ہوگا، ہیں؟ ہاں، میری شادی کس سے ہوگی، مجھے بچے کیسے ملیں گے، ہیں؟ اور میرا روپ آکار، میرا چہرے کا ناک نقش کیسا ہوگا، میرا رنگ کیسا ہوگا، ہیں؟ یہ سب چیزیں اللہ نے بندے کے ساتھ کی ہیں۔ عقل کی آنکھ کھول کر غور کریں، سچائی کو پہچانیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میری شکل، میرا روپ مجھے کہاں پیدا کیا جائے گا، ہیں؟ کون میرے ماں باپ ہوں گے، کس گاؤں میں پیدا ہوں گا، کس شہر میں پیدا ہوں گا، کس سے میری شادی ہوگی، کیسے مجھے بچے ملیں گے۔ انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایک کوری روح پیدا کرتا ہے، ایک کوری آتما، کوری روح پیدا کرتا ہے، پھر اس کی عمر، پھر اس کی رزق، عمر طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، زندگی کا سمے کہ دنیا میں اتنے سال تک دنیا میں رہے گا، جیے گا، اور پھر اتنا رزق کھائے گا، ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ طے کرتا ہے۔ پھر ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے تاکہ کمزور حالت میں اس کی پرورش ہو سکے، پھر اس کا امتحان لیا جا سکے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک کوری روح اللہ نے پیدا کی، اور پھر ماں کے پیٹ میں ایک ذریعہ بنایا دنیا میں بھیجنے کا۔ ماں باپ کو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے انسان کو، ایک روح کو دنیا میں بھیجنے کا۔ اب ماں کے پیٹ میں اسے جو ہے اس کا آکار بنایا، شریر بنایا، ہاتھ پیر بنائے اور رنگ دیا، ہیں؟ اور پھر جو ہے اسے جو ہے دنیا میں بھیجا، ہیں کہ جبریل اس روح کو اب دنیا میں لایا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس کا دنیا میں امتحان ہوگا۔ پھر اس کی پرورش کے لیے اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت نہ رکھتا تو دنیا میں انسان کو جو ہے کون پالتا، بچے کو کون پالتا، کون اس کی پرورش کرتا؟ تو کمزور حالت میں بچے کی پرورش ہو سکے، اسی لیے اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت رکھی ہے۔ تو ماں باپ ایک ذریعہ ہیں روح کو دنیا میں بھیجنے کا اور اس کا امتحان لینے کا۔ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تجویز کی، طے کی کہ کس ماں باپ کے یہاں پیدا کرنا ہے، غریب کے یہاں یا امیر کے یہاں، ہیں؟ تو انسان کا کچھ بھی وجود نہیں تھا۔ سورہ دہر میں صاف اللہ نے فرما دیا ہے کہ انسان کوئی تعریف قابل چیز نہ تھا۔ دنیا میں آج تعریف ہو رہی ہے، منتری صاحب، کلکٹر صاحب، پردھان منتری صاحب، جج صاحب۔ تو انسان کوئی تعریف قابل چیز نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو گندے پانی کے قطرے سے تعریف کے قابل بنایا، اور اس ادیش سے، اس لیے کہ تاکہ اس کی پریکشا لی جائے، اس لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اور دونوں راستے اس کے سامنے کر دیے، چاہے ہمارا احسان مانے یا انکار کرے۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ یاد رکھیں دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ انسان، اللہ تعالیٰ روح کو پیدا کرتا ہے، پھر ساری چیزیں اس کی طے کرتا ہے، زندگی کا سمے، روزی کتنی کھانی ہے، کس ماں باپ کے یہاں پیدا کرنا ہے، کس گاؤں میں پیدا کرنا ہے، کس شہر میں پیدا کرنا ہے، کیسا اس کو جو ہے ناک نقش دینا ہے، کیسا رنگ روپ دینا ہے، ہیں؟ اور اس کے اندر پھر پلس اپنی رچنا بنائی، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، سوچ عقل کے تانے بانے۔ ماں آنکھوں کے سامنے آئی تو اسے کچھ اور جذبے سے دیکھتا ہے، کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے، اور باپ سامنے آیا اسے کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے، بہن سامنے آئی اسے کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی سامنے آئی اسے کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ کتنے سارے عقل کے تانے بانے ہیں، انسان اپنے اندر غور کرے اور اللہ کی قدرت کو پہچانے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تجھے کس نے بنایا ہے؟ تو اپنے اندر ڈوب کر دیکھ اور غور کر۔ اب اس کی رچنا میں اللہ نے، تیرے بنانے والے نے تیری رچنا بنائی ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں بنایا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے کہ ہم اس کے حکم پر چل کر اس کو راضی کر کے مر کے جائیں اور جنت کا انعام پائیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے، حالانکہ میرے ناخنوں پر اللہ کا قبضہ، میرے سر کے بالوں پر اللہ کا قبضہ،
तबाह इंसान के रुएं रुएं पर अल्लाह का कब्जा। फिर कभी उनकी तरफ इंसान नहीं चाहता मेरे नाखून बढ़ें, उन सबको एक अल्लाह दिन बढ़ाता है। हमारे इंसान नहीं सामने चाहता मेरे सर के किया बाल जाना बढ़ें, है। इन इंसान लोगों के कटवाता है। लिए बेजान जमीन हैं एक तो बड़ा रुएं था रुएं पर अल्लाह का कब्जा, और अल्लाह की उसको बादशाह जमीन छाई हुई है। और उससे अनाज निकला। मगर इंसान, अल्लाह ने इंसान को हमने उसमें खजूरों ज़िंदगी का और समय तय अंगूरों के करके बाग पैदा किए और इसको और छूट उसके दे दी अंदर है, से दुनिया में रोज़ दिल से फल ज़िंदगी खाएं जीने की ताकि ये आज़ादी दी है। उसके फल खाएं। ये जब सब वो कुछ आज़ादी ये पूरी अपने हो जाएगी, हाथों का पैदा जब वो किया समय हुआ पूरा हो नहीं जाएगा है। ज़िंदगी का, फिर क्या ये कृतज्ञता तो ज़िंदगी नहीं जीने की है? ताकत फ़ौरन और छीन ली उसमें से जाएगी, वो एक सत्ता सांस फालतू नहीं जिसने मिलेगा। सब प्रकार के और जोड़े इंसान पैदा सोच किए, रहा है कि चाहे मेरा कोई फूल मालिक ही की नहीं है, वनस्पतियों में से हों ये दिन या निकालने फिर वाला कोई उनके नहीं, रात करने अवतार वाला कोई नहीं, अर्थात मानव जाति कायनात में चलाने से वाला कोई नहीं। या असल में उन इंसान अंधेरे में चीजों पड़ा में हुआ है से ना, जिनको ये जानते अंधविश्वास में जी रहा है। काश अल्लाह की खोज करे तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे और सही राह समझा दे, सच्ची राह समझा दे। तो इसलिए जो इंसान दुनिया में अल्लाह से अंधा रहा, वो मौत के बाद भी अंधा रहेगा और अंधेरी आग में जाएगा, जहन्नुम की आग में। तो इसी तरह से हम गौर करें और सोचें कि सारा जहान अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है और हमें अपने लिए बनाया है? अब हम देखें कि इंसान ही कपड़े पहनते हैं और जीवधारी कोई कपड़े नहीं पहनता। जैसी हम बोली बोलते हैं ऐसे कोई और जानवर बोली नहीं बोलते हैं। इंसान को अकल दी है कि इतने बड़े हाथी को भी कंट्रोल में कर लेता है। तो इन सारी बातों से ये सबूत है, जितना हम खुल्लम खुल्ला जीते हैं इतना कोई और जानवर नहीं जीता है। धरती पर हमारे अच्छे मकान हैं और इंसान ही दुनिया में तरक्की करता है। आज से 1 लाख साल पहले जानवर जैसे रहा करते थे वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं, आज भी ऐसी घोंसला बनाते हैं। मगर इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कच्चे मकान, फिर जो है पक्की ईंटें, और फिर टेल, पत्थर, शीशा, अगड़म झगड़म, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, कहाँ कहाँ इंसान जो है एसी, फ्रिज, इंसान तरक्की कर रहा है। कोई और मखलूक अल्लाह की तरक्की नहीं करती। अल्लाह ने इसको तरक्की करने का मादा दिया है क्योंकि इसे इम्तिहान के लिए पैदा किया है कि तू मुझे राज़ी करके आया। और सूरज वो अपने ठिकाने की अगर ओर तू मुझे चला राज़ी जाता करके है। आया वो तो प्रभु इस दुनिया के खुशहाली बदले में सर्वज्ञ सत्ता बेहतरीन का दुनिया बांटा जन्नत हुआ की हिस्सा पाएगा। है। और चांद तो अब हम देखें जिसके लिए हमने मंजिल कि ये तय इंसान की ही है, ऐसी मखलूक है, यहाँ तक कि उनसे जैसे गुजरता हुआ वो फिर हाथी के खजूर अंदर, की शेर के अंदर, सूखी शाखा के भैंस के अंदर सदृश खून बन जाता खाल गोश्त है, जब मीट सूरज है, दिवस में ये ऐसी हमारे अंदर भी तो है। हम भी न अल्लाह की दिन मखलूक हैं। और न रात तो इसी तरह से आप के सोचें कि कक्षे इंसान ऐसी मखलूक है एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। कि ये जहाँ जाएगा इसीलिए वहीं ये फसाद भी एक फैलाएगा। निशानी है कि हैं? हमने इनकी नस्ल को बेईमानी, झूठ, भरी हुई मक्कारी। नौका में सवार कर दिया और फिर इनके तो लिए इंसान और ऐसी जिन्नात के नौकाएं अलावा पैदा अगर कर आप दी कायनात में जिन गौर पर ये करेंगे सवार तो होते। कायनात की अब कोई चीज़ चाहिए अल्लाह तो की ये नाफरमानी बोलें, नहीं कोई करती, इनकी फरियाद सुनने मगर वाला न इंसान हो ही है और किसी तरह ये न जो बचाए जा अल्लाह सके। की नाफरमानी बस करता है, क्योंकि हमारी अल्लाह ने तरह इसको अथॉरिटी वही दी है, जो छूट दी है, बार इम्तिहान करती लिया है। और एक अब जैसे बात कर्म है करके मर के जाएगा, उसी से अल्लाह के यहाँ अपने वैसी आप फल को पाएगा, बचाने का वैसी बात बदला पाएगा। करती है। इन लोगों मौत से तक ये अल्लाह ने कहा छूट दे जाता रखी है। कि बचो उस तो अंजाम अब से इसी जो हिसाब से तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे लोग कहते हैं भी पीछे मरने के बाद क्या भटक होता है। रहा है। शायद तो सुन लें, तुम पर दया की अल्लाह ने यहाँ इंसान को देखिए, कुछ वक्त के सुनी लिए अनसुनी कर ज़िंदगी जीने का समय दिया है, दिल से ज़िंदगी जीने के लिए आज़ादी दी है। और इंसान को खुद पता नहीं है कि मुझे कब तक दुनिया में जीने का समय मिला हुआ है, अल्लाह ही को पता है। और जब वो समय ज़िंदगी का पूरा हो जाएगा तो फ़ौरन ज़िंदगी जीने की ताकत छीन ली जाएगी। जो शरीर इंसान का ये नेमत है, ये भी काम करना छोड़ देगा। इंसान मौत मरते वक्त अपने हाथ को उठाएगा तो ये हाथ भी उठ नहीं पाएगा, ये हाथ भी इसका साथ छोड़ देगा। तो इसी हिसाब से मरने के बाद जैसे कर्म करके इंसान मरा है, अल्लाह के यहाँ उसके साथ वैसा ही बर्तावा किया जाएगा। तो अब हम समझें कि इंसान ही ऐसी मखलूक है जो धरती पर फसाद फैलाता है। अल्लाह ने छूट दी है, बाकी इंसान के अलावा और कोई मखलूक अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखें कि भैंस को अल्लाह ने पैदा किया है और इसकी रचना बनाई है। क्या रचना बनाई है कि तुझे घास खानी है, मांस नहीं खाना है। तो भैंस आप देखिए कभी भी मांस नहीं खाती, अल्लाह का हुक्म पूरा करती है, वो घास ही खाती है। शेर की रचना बनाई है कि तुझे मांस ही खाना है, घास नहीं खानी, तो वो मांस ही खाता है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। लेकिन इंसान को देखिए आप, इंसान को अल्लाह ने क्या हराम है क्या हलाल है इसको हुक्म दिया है, इसको शरीयत दी है। यानी कि उस जानवरों पर
आखिर किसी तब कायनात की होगी किसी चीज़ पर कोई शरीयत नहीं है, अगर तुम सच्चे हो। कोई अल्लाह का कानून आसमान पे से नहीं वास्तव में आता, जिस चीज लेकिन से जो राम अल्लाह ने उनको प्रकट जैसा हुए, बनाया है वो वह अल्लाह के उनकी हुक्म के माता खिलाफ है, नहीं चलते। जो सहसा इन्हें इंसान पर सत्य कानून बताएगा, आता है जब और ये प्लस अपनी रचना भी अल्लाह की आपस आती में है झगड़ रहे कि होते अच्छाई पे चल बुराई से बच। और उस हैं, समय ये वसीयत तक न कर अल्लाह का सकेंगे, हुक्म है कि ना सूअर का मांस न खा। मुंह को पलट सकेंगे। और इंसान की खुद रचना में भी है ये चीज़ कि इंसान को जो है गंदा जानवर है, इससे घिन आनी चाहिए, है ना। इंसान को घिन आती है, लेकिन जब गुनाह बार बार करता है तो वो गुनाह को अच्छा समझने लगता है। अल्लाह की जो रचना होती है ना, अल्लाह उसको सल्ब कर लेता है, फिर उसको निकाल देता है। फिर इंसान बुराई को अच्छा समझ के करता है, मरने के बाद सजा पाएगा फिर। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सूअर का मांस न खाओ, लेकिन इंसान, अल्लाह ने इसको हराम किया है, इंसान खाता है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है। क्यों करता है? क्योंकि अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, मौत तक छूट दी है। अब अल्लाह ने हुक्म दिया है कि शराब न पी, शराब हराम की है, हैं? मगर इंसान जो है शराब पीता है। अब इंसान की अकल देखिए भला, अल्लाह के जो भी हुक्म हैं या नबी जो भी आए या आज भी जो अल्लाह की दीन की बात समझा रहा है, वो गुनहगार बुरे इंसान के भले के लिए समझा रहा है फिर एक और उसे पूरा बता रहा है कि है तेरे मालिक ने जो और तुझे हुक्म यकायक दिए ये हैं अपने उसमें रब तेरा के ही फ़ायदा सामने है। पेश होने के लिए अल्लाह अपनी अगर अपनी हुक्म देता है कदरों को शराब न भूल पियो, गए। जुआ न वो खेलो, जाकर सूअर का कहेंगे, मांस न खाओ, तो अरे इसमें कि हमारा किसने नुकसान, तुम्हें हमारा हमारे फ़ायदा है कि गुनाहों अल्लाह का की फ़ायदा? जमीन से उठा खड़ा किया। हमारी तो फ़ायदा है। ये वही चीज है अब जिसका अल्लाह सबूत हमारा इंसान मालिक है, वादा हम किया उसकी था। मखलूक हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही हुक्म भेजता है। एक ही जोर लेकिन की इंसान आवाज ऐसी होगी बिगड़ी हुई अकल है कि कि सब दुनिया के चक्कर में हमारे आकर, सामने हाजिर कर दिया शैतान का जाएगा। वसवसा, दुनिया का आज नशा किसी में पर इंसान क्षण अल्लाह के भर भी हुक्म की जुल्म न नाफरमानी किया करता है और जाएगा फिर और अपनी ही तुम्हें जान वैसा पर ही जुल्म सजा करता दिया है, जाएगा जैसा जिसका तुम कर्म करते नतीजा थे। इंसान दुनिया में भी आज भुगतता जन्नती है लोग और मजे मौत के करने बाद में तो व्यस्त असल हैं। भुगतेगा। वे और उनकी पत्नियां समझ में आ घने रही है बात? सायों में हैं, तो इंसान मसंदों पर तकिए कल लगाए क़यामत के हैं। मैदान में, हशर के हर तरह मैदान की में स्वादिष्ट चीजें शेर खाने कहेगा, पीने ए को मेरे उसके लिए परवरदिगार, वहां मौजूद है, तूने मुझे हुक्म क्योंकि दिया था कि मेहमानी मांस ही खाना, उसके लिए मेरी हाजिर रचना है। तूने बनाई थी, घास मत मेहमान खाना, घर की मैंने ऊँटें तेरे हुक्म को उनको पूरा इनाम किया, कहा गया है। मैंने मांस ही खाया। भैंस कहेगी कि ए परवरदिगार, तूने मुझे मेरी रचना बनाई, तूने मुझे हुक्म दिया था घास ही खाना, मांस न खाना, मैंने घास ही को खाया। इंसान की तूने रचना बनाई है, इंसान को तूने हुक्म दिया, इंसान के अंदर तूने दोनों मादे रखे, मांस खाने के भी और घास सब्जी खाने के भी। अगर हम चेक करें तो हमारे दांतों में दो प्रकार की क्षमता है, सब्जी को खाने की भी और मांस को खाने की भी। शेर के दांत नुकीले होते हैं, नुकीले दांत गोश्त फाड़ने के लिए होते हैं, और भैंस के दांत चपटे होते हैं, चपटे दांत घास चबाने के लिए होते हैं। इंसान के दांत दो प्रकार के हैं, चपटे भी हैं, नुकीले भी हैं। हमारी जो डाढ़ें हैं इनके अंदर नुकीले कीले हैं, डाढ़ों के अंदर, ये साइड में हम चेक करें तो नुकीले कीले हैं, और चपटे दांत भी हैं हमारे। आगे के दांत चपटे हैं और पीछे की डाढ़ें चपटी हैं, नुकीली भी हैं, तो मिक्स हैं। हमारा जो सिस्टम है पेट का हजम करने का, अल्लाह ने अपनी रचना में बनाया है कि वो मांस को भी और सब्जी को भी पचा सकता है। अपराधियों, आज तुम भैंस का जो सिस्टम है अलग जाओ। अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि आदम वो के मांस को बच्चों, नहीं पचा क्या सकता, मैंने तुमको ताकीद सिर्फ नहीं घास को ही की पचा कि सकता है। शैतान की बंदगी न शेर का करो। सिस्टम अल्लाह ने ऐसा तुम्हारा बनाया है कि वो रब सिर्फ पसंद मांस है को ही पचा सकता और है, घास को मेरी ही नहीं बंदगी करो। पचा ये सकता। सीधा तो मार्ग हमारा है। जो सिस्टम बनाया है और इसके मांसाहारी भी बावजूद और शाकाहारी भी, उसने तुम लेकिन में अल्लाह से ने हमें एक हुक्म बड़े दिया है कि गिरोह किस को किस पथभ्रष्ट चीज़ कर किस दिया। चीज़ का मांस क्या आप खा तुम सकते हो, वो क्या दिन हराम नहीं है क्या जानते? हलाल है। जो ये वही जानवर शुद्ध जहन्नम है शाकाहारी हैं जिससे तुम्हें और पवित्र डराया जानवर जाता हैं, था। उन्हीं का मांस खा जो सकते हो। इनकार और तुम इस्लाम दुनिया में में कोई करते रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि इंसान तुम्हें मांस खाए। अब इसका इस्लाम में नतीजा मांस भुगतना खाना, है। मीट खाना आज हम इनके जो मुंह है पर फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है, ज़रूरी नहीं इनके है। हाथ अगर कोई पैर मुसलमान ये चाहे कि तोड़ोगे मैं बगैर और मांस इनके खाए, पांव बगैर गवाह मीट होगे। खाए अच्छा ये मुसलमान दुनिया बन के में रहूं तो वो रह सकता है। कमाई करते रहे हैं, जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे मत इनकी खाए। आंखें मूंद लेकिन दो, मालिक ने तो इसी हुक्म दिया है, रास्ते की ओर लपक कर अगर देखें मालिक का कहां से हुक्म है, इन्हें लेकिन जिन रास्ता चीज़ों का दिखाई हुक्म है उन्हीं को देगा। खाओ। अच्छा लगे तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो शेर कहेगा, या अल्लाह तूने मुझे दुनिया के अंदर, तूने मेरी रचना बनाई थी, मांस ही खाना, घास मत खाना, मैंने तेरे हुक्म को पूरा किया है। हाँ, बदबख्त इंसान वहाँ क्या जवाब देगा कि अल्लाह तूने मुझे सूअर का मांस हराम किया था, मैंने फिर भी खाया। तूने मुझे शराब हराम की थी, मैंने फिर भी पी। तूने मुझे दूसरी औरत हराम की थी, निकाह कराया था, अपनी बीवी हलाल की थी, मगर मैंने और औरतों के साथ मुंह मारा, हराम काम किया।
کیونکہ اللہ نے چھوٹ دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر انسان وہاں پر اپنے کرموں کا بدلہ پائے گا۔ تو انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کائنات کو خاموشی کے ساتھ بڑے حساب سے چلا رہا ہے، ہیں؟ اپنی رچنا ہمارے اندر بنا دی ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ بنا دی ہے، اور پھر دن نکالتا ہے تاکہ ہم سے کرم کروا سکے، ہمارے کرموں کو اکٹھا کر سکے، ہمارا امتحان لے سکے، ہیں؟ ہاں، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ رات کرتا ہے ہمارے آرام کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک سمے دے دیا ہے، اور آج کے زمانے میں تو کتنا سمے مل رہا ہے انسان کو؟ عام طور پہ ویسے تو انسان کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے مرنے کا، لیکن آج کے زمانے میں تو ہم دیکھ رہے ہیں 50-60 سال کا سمے مل رہا ہے انسان کو امتحان کے لیے، اور 50-60 سال میں جو ہے 25-30 سال تو سونے میں نکل جاتی ہیں۔ جو جگ رہا ہے بس وہی ہوش ہے اس کا۔ اب اس نے اس تھوڑے سے سمے میں اگر اللہ کو ناراض کر لیا، دھرتی پر جرم جاستی کر کے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر، اور دنیا بٹورنے پر مر گیا یہ، تو اس کا کیا بنے گا مرنے کے بعد؟ ہیں؟ تو اللہ نے زندگی کا ایک سمے دے دیا ہے، زندگی دنیا میں زندگی جینا کے لیے کچھ سمے کے لیے آزادی دے دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا دنیا میں کس نے کیا کیا تھا۔ ہر روح کا بدلہ الگ الگ ملے گا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سب کے انگوٹھوں کے نشان الگ الگ ہیں، سب کے رنگ روپ الگ الگ ہیں، سب کی بولی میں فرق ہے، سب کی آنکھوں میں فرق ہے، سب کے ناک نقش میں فرق ہے۔ تو ہر روح اپنے کرموں کا بدلہ اللہ سے پائے گی، لیکن وہ سمے اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ تو اب یاد رکھیں، کوئی چیز کیسے بنی یہ صرف بنانے والا ہی صحیح بتا سکتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ہم دیکھیں، غور کریں کہ 4-5 سال تک تو بچے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کا شریر کا آکار بناتا ہے، ہاتھ بناتا ہے، پیر بناتا ہے، آنکھ بناتا ہے، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی شکتی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت، زبان کے اندر چکھنے اور بولنے کی طاقت، آنکھوں کے اندر 25 لاکھ بلف لگائے جو دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کی شکتی، دیکھنے کی روشنی رکھی، کانوں کے اندر لاکھوں فون لگائے، کان بنائے، اس کے اندر جو ہے سننے کی شکتی رکھی، زبان کے اندر 3000 سیلز چھوٹے چھوٹے سراغ سے کھانے سے رکھے جا کر چکھنے کے لیے، اور ہم بولتے ہیں زبان سے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنائی، اور پھر دنیا میں جو ہے حکم ہوا کہ جبریل اب اس روح کو دنیا میں لایا جائے۔ دنیا ایک بازار ہے جنت اور جہنم کمانے کا، اس کو میں نے دنیا میں چھوڑ دیا کہ اب دنیا میں میری کھوج کرے اور مجھے راضی کر کے مر کے آئے اور جنت کا انعام میرا پائے۔ اگر دنیا میں بھٹک کے مر جائے گا تو پھر جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو اسی حساب سے اب روح کو دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ اس کو یہ پتا کہ میں کس کے یہاں پیدا ہوں گا، کس بستی میں پیدا ہوں گا، کس گاؤں میں پیدا ہوں گا، یہ سب اللہ نے طے کیا۔ کتنی میری عمر ہے، کتنا میں رزق کھاؤں گا، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ بچے کو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اے جبریل اب اس بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر لایا جائے۔ پھر جبریل علیہ السلام پر بچھاتے ہیں، بچہ آتا ہے کیونکہ نرم کھال ہوتی ہے، اور 4-5 سال تک تو بچے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں، ہیں، یا میرا گھر کیا ہے، خاندان کیا ہے، ہیں، اور بس ماں باپ ہوتے ہیں، اسے پیار دکھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دل میں محبت ڈالتا ہے۔ اس لیے ماں جو ہے خود گیلے میں لیٹتی ہے، بچے کو سوکھے میں لٹاتی ہے، باپ دن رات دھوپ تاپ میں مزدوری کر کے لاتا ہے کما کے، ہیں، کیونکہ اللہ نے محبت ڈالی، اور بچے کو جو ہے پیار کرتے ہیں، سب پیار سے بولتے ہیں، پیار کرتے ہیں سب اسے۔ تو دنیا میں پھر وہ شعور ہوش میں تھوڑا سا سنبھالتا ہے ہلکا سا، حالانکہ اسے دنیا کا ہوش نہیں ہوتا، دنیا کی حقیقت کا، کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں جو ہے تو بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا 4-5 سال تک میرا رنگ کیا ہے، میرا روپ کیا ہے، ہیں، میں دنیا میں کتنے سمے تک کے لیے آیا ہوں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہیں۔ ہر پرکار سے اس کا مالک اللہ ہے،
مگر یہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اسے دنیا میں اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، آزاد کی طرح۔ تو یاد رکھیں جو اس پرکار سے زندگی جیے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، جو اللہ کی غلامی میں نہیں آئے گا، اللہ کے حکم پر نہیں جیے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو اسی پرکار سے دنیا میں اس کو پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، تو اس کا دنیا میں دل لگنے لگتا ہے، پھر باغات دیکھتا ہے، ہریالی دیکھتا ہے، مکان دیکھتا ہے، بستی دیکھتا ہے، دنیا میں دل لگنے لگتا ہے، یاسین قسم ہے اور حکمت والے قرآن دنیا میں کی دل یقیناً بسنے لگتا تم ہے، رسولوں دنیا کی میں سے محبت ہو، دھیرے دھیرے سیدھے دل میں مارگ بسنے پر لگتی ہو، ہے۔ اور یہ قرآن اب انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیوں مجھے پیدا کیا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ایک بار میں ایسے ہی جو ہے بیٹھا ہوا تھا، ایسی میری عمر تھی 10-12 سال، تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا چھت پر، تو میرے من میں جو ہے خیال آ رہے تھے، بھئی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیوں مجھے پیدا کیا ہے، اور مجھ سے چاہتا کیا ہے، ماں کے پیٹ سے پہلے میں کہاں تھا۔ یہ سارے خیال میرے من میں آ رہے تھے۔ تو میں نے جو ہے ایک شخص سے کہا، تو انہوں نے میرا مذاق اڑایا کہ کیسی بات کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اب یہ دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ دنیا میں ایک جو ہے دنیا میں لوگ جی رہے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے، اس تمنا میں کوٹھی بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، بڑھیا مکان بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کی دل میں حسرت ہوتی ہے میں ہمیشہ رہوں گا، لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ دنیا میں دیکھتا ہے ارے کتنا اچھا مکان بنایا تھا، کیا انہوں نے مرنے کے لیے بنایا تھا؟ یہ تو مرنا نہیں چاہتے تھے، کس نے موت دے کے اٹھایا؟ تو انسان کے دل پہ جو ہے داغ لگتا ہے کہ اس دنیا میں تو مرتے بھی ہیں۔ تو یہاں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہے سکون نہیں ہے۔ ایک طرف تو دل بھاگتا ہے کہ مجھے سکون ملے، سکھ ملے، آسانی ملے، پریشانی نہ ملے، ادھر دیکھتا ہے کہ دکھ ہیں، تکلیف ہیں، پریشانی ہیں، تو دل اس کا بھج جاتا ہے، پھر دم اس کا گھٹتا ہے کہ یہاں تو دکھ بھی ہیں۔ اور انسان کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو پچھلا سمے بیت چکا ہے اس سمے کا غم ہوتا ہے کہ فلاں میرے پتا جی ختم ہو گئے، میرا باپ ختم ہو گیا، ماں ختم ہو گئی، ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ آگے آنے والے سمے کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا سمے آئے گا، کیسا کون سا دکھ آنے والا ہے، کون سی پریشانی آنے والی ہے، کون سا غم آنے والا ہے، کون سی بیماری آنے والی ہے، اور کون سے خطرے آنے والے ہیں، کون سی موت، کیا موت آنے والی ہے۔ یہ اللہ کی غلامی میں بندہ، اللہ کی غلامی کی طاقت میں ہم سب جی رہے ہیں، سب اللہ کی غلامی ہے۔ تو یاد رکھیں جنت میں جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو آج تم جاؤ، دنیا میں تم میری غلامی میں جیا کرتے تھے، تم سکھ کی طرف بھاگتے تھے، میں تمہیں دکھوں میں گھیرتا تھا، اسی لیے کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا دھوکہ ہے، مجھے راضی کر کے آؤ، جنت کو پاؤ۔ آج تم مجھے راضی کر کے آئے، تم نے عقل کا صحیح استعمال کیا، میری کھوج کی اور مجھے راضی کر کے آئے، میرا پتہ لگا لیا کھوج کر کے اور مجھے راضی کر کے آئے، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، جاؤ اب جنت میں تمہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اب تمہیں کوئی نہیں آئے گی، اب تم نہ تمہیں ڈر ہوگا نہ غم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جا کے مزے کرو، نہ موت آئے گی، زندگی ہمیشہ، جوانی ہمیشہ، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، سکھ ہمیشہ سکھ، کبھی دکھ سکھ کو نہیں کھائیں گے، ہمیشہ موت کرو، ہمیشہ عیش کرو، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو اس زندگی کو جینے میں مزہ آئے گا۔ یہاں تو ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہ کون سی بیماری آنے والی ہے، کون سا خطرہ آنے والا ہے، کون سی پریشانی آنے والی ہے، کیا موت آنے والی ہے، یہاں تو ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے ہمیں۔ تو یہاں کیا ہم جو ہے سکھ کے سانس لے سکتے ہیں؟ یہاں تو صرف یہ ہے کہ کچھ سمے کی زندگی دے دی گئی ہے، اس میں بھی اللہ کو راضی کریں ہم اپنے مالک کو، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں جو ہے ہمارے شریر کا آکار بنایا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کو راضی کر کے جائیں، پھر ہمیشہ کا جیون جنت کا پائیں۔ اور وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، اللہ ہے، جو چاہے وہ کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مٹی میں سے زندہ کر دے، کچھ بھی کر دے، اور روح کو تو وہ پہلے نکال لیتا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کریں، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے خاموشی کے ساتھ اور سب کا امتحان لے رہا ہے، اور جو لوگ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ کس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، پھر وہ کھل کے جرم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو جرم کر یا کچھ بھی کر، اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے، موت کے بعد جیسے کرم کیے ہیں اللہ سے ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ اب بچہ جب دنیا میں بڑا ہوتا ہے دھیرے دھیرے ہوش سنبھالتا ہے، دنیا میں من لگنے لگتا ہے،
स्पष्टतः اور संदेश पहुंचा اللہ की देने रचना के उसके सिवा اندر ہے، कोई اچھائی سے محبت، जिम्मेदारी برائی سے नहीं بے है। چینی گھبراہٹ۔ बस्ती वाले कहने लगे, آج ہم دیکھ لیں हम तो کہیں بھی तुम्हें چلے جائیں آپ अपने دنیا लिए میں، अपशकुन سب کے پاس समझते اللہ کی हैं। رچنا ہے۔ अगर तुम बाज ہر न आए معاشرے میں، तो ہر हम بستی तुमको میں، ہر पथराव گاؤں میں، करके ہر मार شہر میں، डालेंगे और हमसे ہر तुम बड़ी محلے میں، ہر दर्दनाक پبلک सजा میں، ہر पाओगे۔ بھیڑ میں रसूलों ने سچ जवाब کو दिया, اچھا سمجھا तुम्हारा جاتا ہے، अपशकुन तो तुम्हारे अपने چاہیں साथ سچ پہ लगा چلے نا، हुआ है। لیکن क्या اچھا یہ سمجھتے ہیں، یہ बातें اللہ کی तुम رچنا ہے इसलिए करते کہ हो سچائی کو कि اچھا तुम्हें سمجھ، नसीहत برائی दी کو गई؟ برا سمجھ۔ असल बात ये اللہ है نے ہر कि انسان کے तुम اندر हद से गुजरे हुए लोग हो। اپنی اچھائی سے इतने में محبت शहर رکھی के ہے، سکون दूरवर्ती رکھا ہے सिरे اچھائی से کے اندر، برائی एक کے اندر بے व्यक्ति چینی दौड़ता گھبراہٹ हुआ رکھی ہے، आया और बोला, جنت کے شوق ऐ رکھے मेरी ہیں कौम کہ के مجھے کبھی लोगों, دکھ نہ آئے، کبھی रसूलों موت نہ का آئے، अनुसरण مگر स्वीकार دنیا कर میں लो। ایسا نہیں ہوتا۔ अनुसरण جنت کے करो شوق رکھے उन ہیں اور लोगों جہنم का کے خوف जो رکھے ہیں، तुमसे कोई اگر बदला گناہ नहीं کرے گا تو مجھے चाहते سزا ملے گی، और ڈر رکھا ہے، ठीक मार्ग گناہ पर کر کے हैं। انسان ڈرتا ہے۔ تو ہر معاشرے میں ہم دیکھیں، ہر بستی میں، کہ اچھائی کو اچھا سمجھتے ہیں اور برائی کو برا سمجھتے ہیں، چاہے وہ چلے نہ۔ سچ کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، اچھائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور برائی کو برا سمجھا جاتا ہے، بے ایمانی کو غلط سمجھا جاتا ہے اور ایمانداری کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اب انسان کو اللہ نے دنیا میں اس لیے چھوڑا کہ دنیا میں میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے آئے گا، اور زندگی کا بہت تھوڑا سا سمے ہے بھائی، ہیں؟ اگر زندگی لمبی بھی ہوتی تو اس زندگی میں سکھ بہت کم ہے، دکھ زیادہ ہے۔ یہ زندگی زخم بہت لگاتی ہے۔ اس زندگی میں بیماریاں انسان کے گلے سے لگی ہوئی، دکھ لگے ہوئے، مصیبت لگی ہوئی، خطرے لگے ہوئے، پریشانی لگی ہوئی۔ اس زندگی میں جو ہے ایک پل کو بھی انسان کو سکون اور قرار نہیں ہے، انسان بے چین ہے۔ لوگ ہنستے ہیں ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، مگر اندر غم ہے، اندر سے نہیں ہنستے۔ ہاں، تو خوشحال اندر کی چیز کا نام ہے۔ جب انسان کے جو نسیں ہیں دماغ کی، ان نسوں کے اندر دور دور تک نہ کوئی دکھ ہو، نہ کوئی غم ہو، نہ کوئی پریشانی نہ ہو، تب انسان اندر سے आखिर ہنسی क्यों ना پھوٹتی ہے मैं انسان کے उस اندر۔ हस्ती की बंदगी करूं تو اسی जिसने طرح سے मुझे یاد पैदा رکھیں کہ किया انسان है جب بچہ और پیدا ہوتا जिसकी ہے तरफ तुम सबको पलट कर تو जाना है। ماں क्या باپ اس मैं سے پیار उसे محبت छोड़कर کرتے ہیں، दूसरे پھر इलाह اسے پڑھاتے यानी ہیں، उपास्य बना پھر लूं؟ بچے کے اندر جو ہے हालांकि अगर کہتے ہیں करुणामय نا کہ اے ईश्वर انسان جب मुझे تو कोई پیدا ہوا नुकसान تو کتنا पहुंचाना مجبور चाहे تھا، तो ना یہ جہان उनकी تیری सिफारिश سوچوں मेरे سے بھی किसी بہت काम आ دور تھا، सकती है और ना वे تیری آنکھوں मुझे میں छुड़ा دنیا ही کے सकते سپنے हैं। نہ تھے، अगर मैं ऐसा ہیں؟ करूं ہاں، तो मैं खुली اسے गुमराही کوئی में पड़ سپنے نہیں जाऊंगा۔ تھے دنیا کے मैं اندر، तो دنیا کیا ہے، तुम्हारे ایسا रब کوئی पर شعور نہیں تھا اسے، ईमान ले आया। لیکن جب तुम پڑھتا بھی ہے پھر मेरी دھیرے دھیرے बात اس کے मान اندر लो۔ سپنے پیدا ہوتے ہیں دنیا आखिरकार کے، उन लोगों ने उसको مالک کی कत्ल طرف कर دھیان نہیں दिया لگاتا، और उस व्यक्ति से اور कह پھر दिया یہ جو गया ہے कि प्रवेश اس کی कर تمنا जन्नत ہوتی ہے کہ में। میں उसने اچھے نمبروں कहा, سے پاس ہو جاؤں काश اسکول میں، मेरी कौम जानती پھر कि پاس मेरे ہو रब جاتا ہے ने किस تو پھر चीज की تمنا बदौलत ہوتی ہے کہ मुझे میری माफ اچھی कर दिया نوکری لگ جائے، और मुझे प्रतिष्ठित लोगों में सम्मिलित میری किया۔ اچھی उसके نوکری لگ बाद جائے۔ उसकी कौम पर हमने پھر جب आसमान से اچھی نوکری لگ कोई جاتی ہے सेना नहीं उतारी، تو پھر हमें تمنا सेना ہوتی ہے میرا भेजने اچھا की بلڈنگ कोई کوٹھی जरूरत بنگلہ न بن थी۔ جائے، बस ہیں؟ एक پھر धमाका میری हुआ شادی ہو، और اچھی بیوی अचानक مل से جائے، सब बुझ कर रह गए۔ ہیں؟ अफसोस اب बंदों زندگی के کے हाल 3 पर مرحلے जो ہیں، रसूल भी بچپن، उनके पास جوانی، आया بڑھاپا۔ उसकी वे हंसी ही उड़ाते रहे۔ اگر اس نے تینوں مرحلے میں دنیا ہی میں عقل کی طاقت لگا دی اور شریر کی طاقت لگا دی، ہیں؟ تو اور اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا اور مر گیا ایسے ہی، تو سمجھ لو یہ اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ اگر اس نے تینوں مرحلے میں غور کر لیا کہ بھئی یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہاں کتنے مرتے ہیں، مجھے اپنی زندگی کے ختم ہونے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی ایسی ہے کہ کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، بہت ناپیدار زندگی ہے، بہت بیکار زندگی ہے، اس دنیا میں کتنے لوگ روز مرتے ہیں، کتنوں کی دنیا بکھرتی ہے، تو آخر میرے جیون کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، یہ سارے سوالات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے، اللہ کو ہر سب کا حال خبر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس، اس کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ اب وہ مان لیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچی راہ اپنی دکھا دیتا ہے۔ اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ شیطان اسے اچک لیتا ہے اور پھر وہ دھرتی میں بھٹک کے ہی مرتا ہے، اور پھر وہ اس امتحان میں فیل ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جیون کا جہنم کا نرک کا ایندھن بنتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تینوں مرحلوں میں سے چلو بچپن بیت گیا ایسے ہی جوانی دیوانہ کر دیتی ہے، لیکن ڈھلتی جوانی میں انسان اگر انسان نے غور کیا یا بڑھاپے میں غور کیا مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور پھر اللہ کی کھوج کی اور جان، مال اور عقل کی طاقت ساری لگا دی اللہ کی کھوج میں، محنت کری،
اور اللہ سے ایمان کو پا لیا، کوئی چمتکار پا لیا اور پھر اسی کو لے کے چلا گیا تو انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لی تو انشاءاللہ موت کے بعد کامیاب ہے۔ جس نے سب پرکار کے لیکن ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ انسان زندگی کے تینوں مرحلوں کو برباد کر لیتا ہے، بچپن بھی برباد کر لیتا ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا، جوانی بھی برباد کر لیتا ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا، بڑھاپا بھی برباد کر لیتا ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا، جیون کے مقصد پر غور نہیں کرتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت سچائی کا ہوش بھی نہیں ہوتا، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، مرنے کا خیال بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ جا دنیا میں میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے آ۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ انسان دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اب جیسے دنیا میں انسان اکیلا آیا، اللہ نے اکیلا بھیجا، یہ ساری قدرتیں ہیں اللہ کی، اور اس نے قرآن میں فرما دی ہے جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جب تجھے میں نے بھیجا تو اکیلے بھیجا، جو کچھ تجھے دیا دنیا میں، جو کچھ تو نے پایا دنیا میں جا کے پایا، ماں باپ، بیوی، بچے، اولاد، مال، زمین، جائیداد، جو کچھ پایا دنیا میں جا کے پایا، اور جب تجھے موت دے کر اٹھاؤں گا تو سب کچھ دنیا ہی میں چھڑوا دوں گا، ہیں تو توبۃ نصوحا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا چھڑوا دوں تو مجھ سے معافی مانگ، اور تو دنیا کو پہلی چھوڑ دے۔ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا چھوڑ کے بھاگ جاؤ نہیں، دنیا کی محبت دل سے نکال دو، تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، دنیا کی محبت سورج دل سے نکال دو، اللہ سے محبت کرو۔ چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس سے پہلے کی اللہ نے فرمایا کہ جب تم دنیا سے میرے پاس آئے تو دنیا کی محبت لے کے مت آنا، میری محبت لے کے آنا، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میرے بندے اگر میں تجھے اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف، تو یہ مقصد ہے جیون کا کہ جب ہم مر کے جائیں تو اللہ کو راضی کر کے جائیں، اس دنیا کی محبت دل دماغ میں لے کر نہ جائیں۔ اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے شیطان کی پناہ سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آئیں، اور 7 بار پانی پر سورہ فاتحہ دم کر کے دعا کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ میں تیرے ہی آگے سر جھکاتا ہوں اور تیرے ہی حکم پر چلوں گا، اور جو مانگنا ہے تجھ سے مانگوں گا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اپنے سیدھے اور سچے راستے پر چلا ہے۔ ہاں 7 بار پانی پر سورہ فاتحہ دم کر کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ دم کر کے دعا کریں، اے اللہ مجھے شیطان کی غلامی سے آزاد رکھ اور صراط مستقیم کے راستے پر چلا، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے اس پر چلا۔ اس لیے بھائی سچائی کے ہوش میں آنے کے لیے محنت کریں اور اللہ کا علم حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر لگاتار ساری ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھ وشواس سے باہر نکلیں، اندھیرے سے باہر نکلیں اور روشنی میں آ جائیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس امتحان میں ہم پاس ہو جائیں، کیونکہ جو اس امتحان میں فیل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار گیا، اور جو اس امتحان میں پاس ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی جیت جائے گا، اور اللہ کا جو ہے جنت کا جیون جو اللہ نے جنت بنائی ہے اس میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ تو اس لیے ابھی محنت کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی باتیں جب بھی ہم بھیجیں ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ جتنا ہو سکے اپنے آس پاس، اپنے پڑوس میں، اپنی رشتہ داریوں میں، اپنے یار دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو پھیلائیں، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی کے ہوش میں لائے گا، آپ کا دنیا کا دھوکہ ہٹائے گا۔ اور بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کیونکہ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔